اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہجر آیات 99 رکوع 6 سورہ ہجر مکی ہے۔ سورہ ہجر مکے میں نازل ہوئی۔ ترجمہ سورہ ہجر الف لام را، یہ ایک کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں اور باطل میدان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا معین تھا کہ کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور اے پیغمبر، مکے والے تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے خیال میں تو دیوانہ ہے، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ان سے کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو فیصلہ ہی کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتے اتریں گے اس وقت انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں پیغمبر بھیجے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گروہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو۔ اس طرح ہم مجرموں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی ایسا ہی طریقہ رہ چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمانوں کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ دن کے وقت اس پر چڑھنے بھی لگیں جب بھی نہیں مانیں گے۔ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھو، ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ ہاں، جو چوری سے بھاگے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور دیکھو، ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معیشت کا سامان مہیا کر دیا۔ اور دیکھو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ انداز کے مطابق اتارتے ہیں، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے، اور ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بلا شبہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تجھے وقت مقررہ یعنی قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں
لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، مگر جو ان سے تیرے برگزیدہ بندے ہیں انہیں نہ بہکا سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، اور فرمایا کہ واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرہ بھی زور نہ چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بھٹک کر تیرے پیچھے چل پڑیں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کا الگ الگ گروہ مقرر ہے۔ بے شک متقی انسان اس دن باغوں اور چشموں کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجشیں ہوں گی ہم ان کو دور کر دیں گے، گویا بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر تم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دو۔ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تم کو ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں جو عالم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو اس حالت میں لڑکے کی خوشخبری سناتے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ اب کا ہے کہ خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا میں کیوں نہ مایوس ہونے لگا، میں اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تم جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں، مگر لوط کا خاندان کہ اس کے تمام افراد کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور عذاب کے مقام میں رہ جانے والوں کا ساتھ دے گی۔ پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات کی خبر لے کر آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں، لہذا آپ کچھ رات رہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں، اور آپ سب کے پیچھے چلیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور جس جگہ آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے واقف کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس پہنچے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں میری فضیحت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی بدمستی میں کھوئے ہوئے تھے۔ آخرکار سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے ان کو پکڑ لیا، پس ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش برسائی۔ بلا شبہ اس واقعے میں فراست رکھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور قوم لوط کی بستی شاہراہ عام پر واقع ہے۔ بلا شبہ اس بستی کی حالت میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بلا شبہ بن کے رہنے والے بڑے ظالم تھے تو ان سے بھی ہم نے نافرمانی کا بدلہ لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر اب تک موجود ہیں۔ اور اسی طرح وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور باوجود یہ کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر پھر بھی وہ ان سے ردگرانی ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں، مگر صبح ہوتے ہوتے ایک ہولناک چیخ نے ان کو آ پکڑا، اور اپنی حفاظت کی جو تدبیریں کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں،
اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں سے ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے، تو تم ان لوگوں سے خوبی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی آنکھ کو اٹھا کر بھی ان چیزوں کو رغبت سے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، اور ان کی لاپرواہی کو دیکھ کر ان پر غم نہ کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو بدعملی کے نتائج سے علانیہ خبردار کرنے والا ہوں۔ اے پیغمبر، ہم ان کافروں پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے حصہ کرنے والوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سب سے اعمال کی باس پرس کریں گے جو وہ کرتے تھے، پس جو حکم تم کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کی پرواہ مت کرو، بے شک ہم تم کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ ان کی پاکی بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔